کان معی فی الجنہ، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام سے اگر محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام سے عشق اور الفت کا کوئی دعویٰ رکھتا ہے، تو اس کے لیے کرائٹیریا بتا دیا گیا جج کرنے کا کہ انہیں اپنے دعوے میں اور اپنی محبت میں کامل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو معیار بیان کیا اس کو پورا کریں گے تو تب وہ ڈگری ملے گی، تب وہ سرٹیفیکیشن ملے گا، تب وہ صد لے کہ بندہ واقعی عاشق رسول ہے۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، انہی سنتوں پر چلنا، تو میں بھی اپنے طور پہ غور کر لوں تنہائی میں بیٹھ کر کہ میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی کتنی سنتوں کو زندہ کر رہا ہوں۔ گویا اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی وہ حقیقت یہی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ہمارے ہاں ہم سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، اور چند مستحبات وہ بھی اپنے پسند کے، اپنی طبیعت کے، جس میں ہمیں سکون ملتا ہو، جس میں ہمیں لطف آتا ہو۔ ہمیں بڑی ہی معذرت کے ساتھ کبھی کبھار نعتیں بھی خاص لوگوں سے سننا، وہ بھی خاص نعتیں سننا، وہ بھی خاص طرز میں سننا، وہ بھی خاص مائک میں سننا، یہ مطلب اپنی طبیعت کے مطابق، اس میں بھی ہمارے ہاں اپنی پسند اور اپنی منمانی اور اپنی طبیعت کا ہمیں لحاظ کرتے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی پسند کے حوالے سے ہمارا کوئی ذہن شوق اس کے حوالے سے سنجیدگی سے ہمیں نہیں سوچتے۔ حالانکہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ حقیقت میں محبت ہے۔ تو اب غور کر لیں، سنت، یہ سنت موقدہ اگر اس کو لے لیں گے آپ یہاں تو وہ بھی واجب کے درجے میں آئے گا، اس کو تو کرنا ہی ہے، اس سے بڑھ کر فرض اور واجب یہ اور زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے جو معیار ہے تو صرف چند مستحبات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سنتوں کو زندہ کریں۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو سنتیں فرض کے درجے میں آتی ہیں، واجب کے درجے میں آتی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، چہرے پر داڑھی رکھنا، اسی طریقے سے سنت موقدہ جو چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا۔ باقی جو مستحب کے درجے میں آتی ہیں جیسے کھانا کھانے، پانی پینے کی سنتیں، لباس پہننے کی سنت، عطر لگانا، سرما لگانا، جو مستحب کے درجے میں آتی ہیں وہ اگر بندہ نہیں بھی کرے گا تو اتنا بڑا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جو فرض اور واجب کے درجے میں آتے ہیں نہیں کرے گا تو بندہ گنہگار ہوگا۔ تو کم سے کم وہ سنتیں آقا علیہ السلام کی جو فرض اور واجب کے درجے میں آتی ہیں اور سنت موقدہ کے درجے میں آتی ہیں وہ تو ہمیں جان کر لینا ہے۔ باقی سنت غیر موقدہ اور مستحب کے درجے میں جو چیزیں آتی ہیں اگر نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اس میں بھی بندے کو یہی غور کرنا چاہیے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ ایک ڈکلیریشن ہے، ایک فائنل آپ سمجھیں کہ آقا کریم علیہ ایک رول ہے، ایک آرٹیکل ہے سمجھیں آپ کہ محبت کی دلیل کیا ہے، محبت کی علامت کیا ہے، محبت میں بندہ کامل ہوتا کب ہے۔ اب ایک سنتوں کے حوالے سے پہلی بات تو علم ہونا ضروری ہے کہ سنت بولتے کسے ہیں اور سنتوں میں کتنے اقسام کے ہیں سنتیں، سنت موقدہ کسے بولتے، سنت غیر موقدہ کسے بولتے، اور کون سی سنت پر اگر بندہ عمل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، کون سی سنت پر عمل نہیں کرے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کون سے امر میں میرے آقا علیہ السلام نے کس انداز سے ان چیزوں کو ادا کیا ہے۔ اس میں ذاتی طور پہ بھی آپ سنتوں کو اپنا لیں، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری وہ بھی سنت پر عمل کرنا ہی کہلائے گا۔ تو اس کے حوالے سے تو نمبر ایک علم ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں علم ہے نہیں ہمیں۔ وہی بندہ جو پوری رات محفل پوری رات نعت خوانی کرتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ جلوسوں میں اور جلسوں میں نعرے لگاتا ہے، اسے آپ سنت کی تعریف اور اتباع کسے بولتے، اطاعت کسے بولتے؟ اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے سنت موقدہ میں، سنت غیر موقدہ میں اور سنت مستحبات میں اس میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کی وہ کون سی سنتیں ہیں جو عادات میں شمار ہے اور جو عبادات میں شمار ہیں، اس کا معلوم ہونا بندے کو ضروری ہے۔ اور قولی، فعلی اور تقریری اس کے اقسام ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کو اپنے نبی سے محبت کرنے والے کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن ہماری پوری زندگیاں گزر گئی ہوتی ہیں اور اس سے آگے حدیثیں پڑھنا
اب مشہور حدیثیں جو صحیح حدیثیں ہیں، ہمارے علماء نے حدیث کی کتابیں 6 حدیثیں ہیں جن کو سیاح ستہ کہتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، اور اس طریقے سے 6 حدیثیں ہیں، تقریباً میں نے 5 کا ذکر کیا۔ یہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں۔ تو یہ کتابیں باقاعدہ پڑھنا یا تو علماء سے سیکھنا، پوری زندگی ہوگی رہتی۔ میرے اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں نے بخاری کی کتاب تک بھی نہیں دیکھی ہوگی، بخاری کی حدیث کی کتاب بھی۔ اب آپ سوچیں ایک ایسا عشق رسول ہے کہ اس نبی کے فرامین، اس نبی کی باتیں، اس نبی کے احکام، اس نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، سب کچھ ان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ہماری پوری زندگی 30 40 سال کی گزر گئی، لیکن زندگی میں حدیث پڑھنے کی بات تو دور ہے، حدیث کی کتاب تک بھی ہم نے نہیں دیکھی، تو کس قدر بڑا المیہ ہے۔ لیکن ہمارے نعرے یہ ہوتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول بھی، سب کچھ ہمیں بڑے ہمارے نعرے ہوتے، لیکن نبی کی باتیں، نبی کے تعلیمات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ ایسے اجتماعات میں، نہ ایسے پروگرامز میں، نہ ایسے بیانات میں ہم بیٹھتے ہیں جہاں پر آقا کریم علیہ السلام کے باتیں اور سنتیں اور آداب بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو معیار بتایا ہے کہ سنت کو زندہ کرنا، اس پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق ہو آقا کریم علیہ السلام سے محبت کا اور عشق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔